बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं समर वेकेशंस की प्लानिंग हो रही है जनाब, क्राफ्टिंग हम सीख रहे हैं कि किस तरह से आप क्राफ्ट्स बना सकते हैं डिफरेंट। वहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो हमने पढ़ाई को भी मिस नहीं करना, अपनी लर्निंग भी हमने अपने माइंड में रखना है कि हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर है। कुछ बच्चे होते हैं जो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, जिनको हम बाज़-औक़ात कह रहे होते हैं जैसे जो बुक वॉर्म्स हैं, ये तो जी किताबी कीड़े हैं। डेफिनेटली उनका अपना एक पढ़ने का स्टाइल है, अपना एक अंदाज़ है, वो उसके थ्रू सीख रहे होते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ पढ़ाई के अंदर फ़न बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनकी लर्निंग इनकम्प्लीट रहती है, वो सीख नहीं पा रहे होते। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हम जहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है। सो इम्प्रूवमेंट इस तरह से हो सकती है कि तमाम बच्चों के लिए सिलेबस तो डेफिनेटली एक करिकुलम हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी क्लासेस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए जो कि उनके लिए फ़न का बायस हो और साथ साथ उनसे वो सीख भी रहे, जिनको हम कहते हैं बेसिकली फ़न लर्निंग एक्टिविटीज़। अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर, किस तरह से हम वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, ये कितनी ज़रूरी हैं, बच्चे उनसे कितना सीख सकते हैं, इस सब के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि हमने दो एजुकेशनिस्ट आज बुलाई हुई हैं और हमने उन्हें इनवाइट किया है। राइजिंग पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है आमना ने और हाजरा ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। माशाल्लाह स्माइलिंग फेसेस। अच्छा, हमारा जो है, क्योंकि जब बताया गया फोनिक्स के हवाले से बताया गया, तो पाकिस्तान टेलीविज़न को, हमारी वो जनरेशन है कि जब हम बचपन में आते थे टेलीविज़न पे प्रोग्राम आया करता था जहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट्स उर्दू के हरूफ तहज्जी सिखाया करते थे। तो एक वर्ड आया करता था ते लिफ ता ये लिफ या, अलिफ मदा आ ये लिफ या ताया आया। स्टिल वी कैन रिकॉल दैट। और हमारे लिए ग्रेट लर्निंग थी पीटीवी से। पीटीवी की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मगर मुझे पता चला कि आपका जो है, जैसे भी ये बात करते हैं कि फ़न लविंग हैं बच्चे डेफिनेटली, मगर आप उनके अंदर क्रिएटिविटी जगाते हैं इस तरीके से, आप उनको इन्वॉल्व करते हैं गेम्स के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, डांस के ज़रिए। क्या कुछ है, क्या कुछ आप कर रहे हैं, कुछ हमें बताइए तो सही। जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। शुक्रिया आपका, आपने दावत दी और आप इधर मौका दिया कि हम ये बच्चों के बारे में बता सकें। आपको आजकल जो है, पहले ज़माने में तालीम जो थी वो मुख्तलिफ थी, ज़्यादा थ्योरेटिकल हम बच्चों को काम कराते थे, बट अब जो है बच्चों को, अब आजकल का दौर बदल चुका है और बच्चों को बेहतर होता है कि उनको हम, जो बच्चों को आपने उनको इंग्लिश लाइक लिटरेसी, न्यूमरेसी, उसमें आप जो भी सिखाना चाहते हैं, अगर आप उसी के अकॉर्डिंगली आप उनकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी, रोल प्ले, आप उनको कोई भी ऐसा कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ऐसा प्लान करें जिसपे कि बच्चा क्रिएटिव भी हो, उसकी अपनी क्रिएटिविटी भी सामने आती है और उसके साथ वो सीख भी लेता है और फिर वो कभी उस चीज़ को भूलता नहीं है। तो बच्चा इंजॉय करता है, फिर वो खुशी से आता है, खुशी से वापस जाता है, फिर इस तरह बच्चे के अंदर हम जो है डिफरेंट क्रिएटिविटी पैदा बिल्कुल ऐसा ही है। आमना, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अभी आजकल जो हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारा एक ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर लेक्चर दे रही हैं और उससे भी डेफिनेटली बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं जी हमारे स्कूल जाने को दिल नहीं करता, अच्छा अब दोबारा से वही केमिस्ट्री की किताब पढ़नी पड़ेगी या वही बायोलॉजी या वही मैथ्स। सो बच्चों का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं वो इंटरेस्ट लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सो लेसन प्लान्स में किस तरह से चेंजेस लाई जा सकती हैं कि बच्चों के लिए फ़न क्रिएट किया जा सके? आपने क्योंकि 2-3 बातें उसमें कही हैं, तो मैं पहले तो मेंशन करूंगी कि हम सबको कोरोना पैंडेमिक को नहीं भूलना चाहिए। उस पैंडेमिक ने बच्चों को बहुत पीछे ले गए हैं और इनफैक्ट जो टीचर्स हैं और जो लोग भी जहाँ पर भी काम करें, उनके भी ब्रेन, कई लोगों को कोरोना हुआ है तो उनकी क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो गई है। सो इसलिए बच्चे क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि जैसे आपने ज़िक्र किया, अगर आप अपना ज़माना याद करें तो हम लोगों को मेमोराइजेशन, जिसको रट्टा कहते हैं, हमें रट्टा लगवाते थे और हमारी क्रिएटिविटी जो थी उसको बंद कर दिया जाता था। और वो मैं अब सोचती हूँ कि हमारी जो जनरेशन थी उसने अपनी जो कुछ भी करना चाहा वो अपनी अंदर से खुद खोद के उसने उसको निकाला और आज बहुत सक्सेसफुल लोग हैं हमारी जनरेशन के भी। बट ये जो बच्चे हैं ये गैजेट्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनको हमने खुद पेरेंट्स ने मोबाइल फ़ोन्स दिए। हमारे स्कूल्स में पहले टीचर्स अगर हमें डांटते थे या छड़ियों से मारते थे तो हमारे माँ बाप के लिए एक वो बहुत ही ऐसा झटका होता था कि वो टीचर से बात नहीं करने जाते थे कि आपने ये कहा कैसे बच्चे को।
آج کل جب پیرنٹس بچے کو ہاتھ بھی اسپیشلی پری اسکول کے بچے کو آپ لوگوں کے بچے بھی جب ہوں گے تو وہ جب ایسے ہی بات کرتے تو وہ پوچھتے ہیں ہمارے بچے کو ہاتھ کیسے لگا. زیرو ٹالرنس. ٹھیک ہے. استاد کو وہ لیول نہیں دیا جا رہا جو دینا چاہیے, اور ہم ہی وہ پیرنٹس ہیں جو جا کے یہ کمپلینس کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اتنی مارے کھائی ہیں کہ ہم نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہمارے بچوں کو اگر استاد کہیں گے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. سو وہ ٹیچرز بھی ڈر گئے ہوئے ہیں, وہ بھی اسی میتھڈ سے چل رہے ہیں. ان بیچاروں کی جو کریٹیوٹی ہے جو وہ اس لیے رک گئی ہے کیونکہ دیکھیں سسٹم ہمیشہ ٹرائنگل طریقے سے چلتا ہے, پیرنٹس ٹیچرز چلڈرن. اگر پیرنٹ نکل جائے گا جی ہم بہت بزی ہیں آج کل, ہماری بزنس ہے, ہمارا بس کام آج کل بہت ہے, ٹائم نہیں دے سکتے. پہلے پیرنٹس ٹائم دیتے تھے, پہلے آپ بیٹھتے تھے. جیسے آپ نے بات کی کہ پی ٹی وی کا بہت رول ہے ہماری جنریشن کو بلڈ کرنے میں. قرآن کا ٹائم ہوتا تھا, کارٹونز کا ٹائم ہوتا تھا, گانے کا, سہیل رانا صاحب کے گانوں کا ٹائم ہوتا تھا, ہمیں پتا تھا گانے کیا ہوتے ہیں, ترانے کیا ہوتے ہیں, ہمیں سب کچھ پتا تھا. آج کل بچوں سے اگر آپ پوچھو کہ پاکستان کے بارے میں تو وہ ایک دم سے پہلے تو آپ پوچھیں او لیولز کے بچوں سے ان کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کون سا ہے, وہ کہتے ہیں پاک اسٹڈیز. ان کی تو جان ہی نکل جاتی ہے. پیرنٹس آر اسپینڈنگ لائک اینی تھنگ آن دا ٹیوشنس اور وہ کہتے ہیں پاس ہو جائے. اچھا آمنہ, میں یہاں پر تھوڑی بہت ساری باتیں آپ کی بہت اچھی, بہت زبردست, جس سے ہم ایگری بھی کرتے ہیں, لیکن ایک بات جس سے میں تھوڑا سا متفق نہیں ہوں گی, اس میں یہ والی چیز ہے کہ زیرو ٹالرنس اگر پنشمنٹ پہ ہے سو وہاں پر آئی تھنک کہ جو ایک پازیٹیو چینج آیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیرنٹس جا کر بات کر سکتے ہیں, وہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ پنشمنٹ نہیں دے سکتے, چاہے وہ آپ ان کو مینٹلی ٹارچر کریں یا آپ ان کو فزیکلی ٹارچر کریں. سو اب تو ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز کو نہ سپورٹ کرتی ہے نہ ہی اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے. بہت سارے ہمارے رولس بھی آ گئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں, بات چیت بھی اس کے اوپر ڈسکشنس بھی اب چلنا شروع ہو گئی ہیں. سو آئی بلیو کہ یہ جو زیرو ٹالرنس والی چیز ہے کہ جس میں آپ بچے کو پنش نہیں کر سکتے, دیٹس اے ویری گڈ تھنگ میرے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی اور اب بہت ساری جگہوں پہ اس کے اگینسٹ بھی ایکشن لیا جا رہا ہے اور ڈسکشنس بھی جنریٹ کی جا رہی ہیں. ایکچولی زیرو ٹالرنس میں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے چھڑیاں کھائی ہیں تو اللہ معاف کرے کہ آگے سے اب جنریشن, کیونکہ ہم پری اسکول کے لیول پہ بات کریں کہ پیرنٹس کی کمپلینٹس اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ یہ میرے بچے کو ڈاٹ لگا ہے تو کیوں لگا ہے, دین دے میک اے ہیو اینڈ کرائی, بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. لیکن میں اس چیز کو بالکل فیور میں نہیں ہوں کہ جس طرح میں آج کل ٹک ٹاکس پہ بھی دیکھتی ہوں بچے ہڈن کیمرہ سے بنا رہے ہیں کہ استاد نے جی کتاب کیوں نہیں لے کر آیا اور اس کو بال کھینچ کھینچ کے مار رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں, آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ نے, ہماری کریٹیوٹیز بند ہوئی ہیں, ہمیں اسی طرح بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو کر اسکول میں پنشمنٹ سے, کہ وہی میں نے کہا کہ ہم نے خود اپنے اندر سے کھودا اپنے آپ کو اور نکالا, ہمیں کاؤنسلنگ نہیں سیشنز ہونے پڑے. آج کل پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, ٹیچرس کی بھی ورک شاپس ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو گو بائی ود دا پلانس اینڈ ود دا چلڈرنس کریٹیوٹی. بچوں کی کس طرح اپنی کریٹیوٹی کو نکالنا ہے اور آپ نے پڑھانا کیسے ہے. اور اس چیز کے اوپر تو میں بالکل نہیں کہتی ہوں کہ اگر آپ بچے کو, اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں, کیونکہ آج بھی موسٹلی ایسے ہی چل رہا ہے کہ میں نے یہ جب کرونا تھا تو میں اپنی میڈ کی بیٹیوں کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا. میں نے کہا لاؤ ہوم ورک پہ ہوم ورک مل رہا ہے, ہوم ورک پہ ہوم ورک مل رہا ہے, ان کو صرف وہ لکھ رہی ہیں. بیچارے پیرنٹس جو ہیں جن کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے, وہ باپ ہے وہ ڈرائیوری کر رہا ہے, کریم چلا رہے ہیں, کچھ ہے, وہ کس طرح بچی ہوم ورک کرے گی؟ وہ صرف لکھ رہے ہیں, کریٹیوٹی ہے ہی نہیں. اور بچیاں لائق ہیں, بے انتہا لائق ہیں, انگریزی کے ورڈ سیکھنا چاہ رہی ہیں, میں ان کو سکھا رہی ہوں, ان کے ایکسنٹس بہت اچھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ اسکولز بہت اچھے بھی ٹیچرز ہیں, لیکن وہی چیز میمورائزیشن. دیکھیں ہمیں صرف پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دیکھنا, پی ٹی وی جو ہے وہ آپ کے گورنمنٹ ادارہ ہے تو ہمیں گورنمنٹ اسکولز کو بھی فوکس کرنا ہے. اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے گورنمنٹ اداروں کو فوکس کرنا ہے جو اسکولز ہیں. ان ٹیچرز کی ورک شاپس ہونا بہت ضروری ہے اور زیرو ٹالرنس وہاں پر نہیں اپلائی ہو رہا. ایگزیکٹلی. اچھا میم, اب اس میں تھوڑا سا لیٹس کم ٹو دیٹ پوائنٹ. جو پوائنٹ تھا, بات تھا کہ میرے لیے ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کو جب آپ نے ڈریس کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بچوں کے لیول پہ جانا پڑتا ہے, مگر اس کے پیچھے آپ کی اپنی میچورٹی بھی ہوتی ہے.
I myself is teaching at university level. اور الحمدللہ 2018 میں I was declared the best instructor business law. وہ ہوا تھا کیونکہ میرے اندر بھی کریٹیوٹی کا مادہ ہے کہ اتنے بڑے بچوں کے ساتھ بھی you have to be creative with them. اور زیرو ٹالرنس پہ I'm with you. ٹھیک ہے کہ آپ کو پنشمنٹ اور ریوارڈ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے گیا ایک نظام ہے. ہاں اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے that is your responsibility. where government is playing its role. اچھا میم یہ جو بچے ہوتے ہیں ہمارے, رب تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق کی اور انسان سے اس کائنات کو سجایا ہے تو بڑا کریٹیو ہے انسان, کیونکہ رب کا نائب تو پھر ہوگا نا کریٹیو. مگر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہاں پر ماسٹر غلام محمد ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے, کریٹیوٹی دب جاتی ہے. اب آپ نے اس بچے کو کریٹیو بھی کرنا ہے مگر ایک ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ڈنڈے سے نہیں, آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیک تو رکھنی ہے. تو یہ بچوں کو آپ نے کیسے کیا کہ اگر کوئی مجھے یاد ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس میں ایک بیٹ ہوتا ہے, وکٹس ہوتی ہیں, بال ہوتی ہے, تو وی یوزڈ ٹو تھنک اچھا یہ کیا ہوتا ہے. اینڈ دین وین وی وینٹ ٹو دا پلے گراؤنڈ 7-8 برس کے پتہ لگا اچھا یہ کرکٹ ہوتی ہے. سو دس از واٹ یو آر ڈوئنگ کہ آپ پہلے ہی ان کو کرکٹ گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں. if I'm not wrong. بالکل. اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس میں یہ کہ اب جیسے ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں, ایک گروپ ہے بچوں کا اور ہم کوئی کام کہہ رہے ہیں بچوں کو, اب کچھ ایک گروپ آف 10 بچوں کا گروپ ہے اور اس میں سے 5-6 بچے تو دے آر ولنگ ٹو ڈو دیئر ورک جو ٹیچر نے اس وقت پلان کیا ہوا ہے, لیکن کچھ بچے ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو ٹیچر اس کے لیے ایسی ایکٹیویٹی پلان کر لیتی ہے دوسری ٹیچر اسسٹنٹ, تاکہ بچے وہی چیز اپنی اس ایکٹیویٹی کے تھرو لرن کر لیتے ہیں. اور ہم ان کو کبھی لائک اٹ سم ٹائمز اٹ شوڈ بی, اگر فزیکل ایکٹیویٹی ہے تو ہم ان کو وی کین ٹیک دیم آؤٹ سائڈ, باہر لے جاتے ہیں ان کو اسی ایج سے ہی بچوں کے اندر کی. اور ہر بچے کے اندر ایک اپنی چیز, کوئی اچھا آرٹسٹ ہے, کوئی اچھا رائٹر ہوتا ہے, کسی کی آپ رائٹنگ دیکھیں تو اٹس امیزنگ لائک سنس بگننگ. کوئی بچہ لائک کلرنگ کرتا ہے تو امیزنگ لائک وہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا 4 سال 5 سال کا بچہ اتنی خوبصورت آرٹ بنا رہا ہے, کوئی ڈرا اتنا اچھا کر سکتا ہے. تو وہ ہر بچے کو ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ چیزیں دیتے ہیں تاکہ ہم ان کی کریٹیوٹی نکال سکیں. اور وی آلویز اسی چیز پہ, اور یہی چیز ہر اسکول میں ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ کہ ہمارے اداروں کے پاس ہماری ٹیچرز جو ہیں ان کو ٹریننگ ملنی چاہیے. ٹیچرز لائک جتنی آپ ٹرین کریں گے, جتنا آپ لوگوں کو ان کو ہم بتائیں گے. آپ دیکھیں آج کل دنیا میں کیوں لائک فن لینڈ ایک لائک یورپین کنٹری ہے, ان کا ایجوکیشن سسٹم دنیا کا سب سے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پہ ایک تو بچوں کو اسی طرح ایکٹیویٹیز اور فن لرننگ لائک بچوں کو اس طرح سکھا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکل بیسڈ لرننگ ایون سنس چائلڈہڈ. لائک انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اسکل بیسڈ لرننگ, بچے اپنی انگلش پڑھیں, انگلش, نیومریسی, جو سائنس وہ بیسک سبجیکٹس ہیں, لیکن اس کے ساتھ بچوں کو انہوں نے جو ہے وہ اسکلز بھی کر. کوئی بچہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بوائز کو, لڑکوں کو شوق ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے کے وہ کھول دیتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں دے آر انٹو لیگوز, اس سے لائک یو نو دے کین میک لائک سو مینی تھنگز. اتنی چیزیں بچے کریٹیو کرتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس طرح بچوں کو جتنا موقع دیں گے, جتنی ہم ان کو چیزیں پرووائڈ کریں گے, اس کے لیے ٹیچر کا بھی ٹرین ہونا ضروری ہے. اور آپ کو یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس بچے کا دوست بننا پڑتا ہے, اس کو اسی لیول پہ ٹیچر کو آنا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں, پھر آپ دیکھیں کہ اس کو وہ کس طرح, ہر بچہ ڈفرینٹ طریقے سے سیکھتا ہے, تو اس کو اس کے لیول پہ لا کے آپ پھر ہم سکھاتے ہیں. اور پھر بچے انجوائے بھی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ ہم سب کچھ کرتے ہیں, بچے بنتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھیلتے ہیں, بھاگتے ہیں, اگر وہ کھیلنا جو بھی کرنا چاہے تو ان کے ساتھ ان کو کبھی یہ نہیں فیل ہونے دیتے کہ وہ ہم مطلب ہم انہی کے لیول پہ آ جاتے ہیں, اپنے آپ کو 4 سال 5 سال کا بچہ بنانا پڑتا ہے. جیسے آپ بات کر رہی ہیں تو پتہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یو گاٹ سچ ا پرسنالٹی. اور ماشاءاللہ یہ کہ بچوں کے ساتھ وہ سارے بچے اتنے لائک, اب جو بچے یہاں سے گریجویٹ ہو کے جیسے جاتے ہیں اور پھر ان کی کالز آنا پیرنٹس کی, وہ ابھی بھی لائک وہ ہمیں یاد کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو اتنا اچھا ان کے اندر سے کریٹیوٹی نکالی کہ آج ہمارا بچہ اس طرح جا رہا ہے, آج ہمارا بچہ یہ کر رہا ہے, تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو. اچھا اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہوتے تھے اپنا دور, ہم دیکھ ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ٹیچر آ گئی ہے, ٹیچر آ گئی, وہ اتنا کلاس ہے, ٹیسٹ, کوئی ٹیسٹ ہے ہمارا, آج ہی کوئی پیپر ہے ہمارا, ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اب جو ایک چینج آیا ہے, پازیٹیو چینج, وہ یہ ہے کہ اب ٹیچر کا وہ والا نہیں ہے کہ اچھا خوف آ رہا ہے, اور یہ وہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک دوستی کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے, جس سے میں نے دیکھا بچے بہت سیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت ضروری. میں آپ کو بتاؤں کہ میں تھوڑا سا یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, میں کینسر سروائیور ہوں. تو جب مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تم جاب نہیں چھوڑنا. تو آئی واز اے اسکول کوآرڈینیٹر
تو اور میں گریڈ 2 کو پڑھا رہی تھی، تو میں کیمو لگوا کے وہاں سے اور اسلام آباد واپس آتی تھی اگلے دن، اور میرے اندر جو جذبہ ہوتا تھا وہ صرف بچوں کو دیکھنے کے لیے، وہ بچوں کو. اور آپ کو پتہ ہے کینسر میں تو آپ کا ساری چیزیں، بال اڑ گئے، آئی بروز اڑ گئیں، تو میں بالکل ہی عجیب میری شکل ہوتی تھی، تو میں آئی ایم ناٹ اے میک اپ پرسن، تو میں خاص آئی بروز بناتی، ریڈ لپسٹک لگاتی، کیونکہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یہ آزمائش تو دیے تو مجھے سٹائل میں دینا. تو بڑا بینڈنا پہن کے، اور میں جب جانا انٹر ہونا تو بچے مجھے دیکھ کر جو میرے اندر کک آتی تھی لائف کی، موٹیویشن کی، وہ مجھے بچوں کو دیکھ کر آتی تھی. اور دیکھیں ہم آپ کے ٹائم پہ یاد ہوگا کہ ہم ہمیشہ ٹاپرز کو ہمارے ٹیچرز دیکھا کرتے تھے. اب ہم ٹاپرز نہیں دیکھتے، یہ بالکل بات صحیح کر رہی ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں بلو ایوریج بچے کو، ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اس کو کس طرح اس لیول پہ لے کے آنا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کہتے ہیں مانیٹر بنا دو کیونکہ یہ فرسٹ آتا ہے، مائیں بھی آ جاتی ہیں، ہمارا بچہ ایوارڈ لیتا ہے اس کو ہم اس کو بناتے ہیں جو چیلنجنگ ہوتا ہے، جو یو لے رہا ہوتا ہے. اس میں ایک ایسا پوٹینشیل ہوتا ہے، وہی جیسے آپ نے کریٹیوٹی کی بات کی کہ ہمیں ان کے لیول پہ آنا ہے. اب اس بچے کو دیکھ رہے ہیں کوئی پرابلم ہو رہا ہے، ایک بچے کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی، اب وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا یوں کر کے. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم کاپیز ڈسٹریبیوٹ کرو، یو ہیو دس اتھارٹی. وہ تو ایسا کنگ بنا ہوا کاپیز یوں پہ کر رہا ہے. تو مزہ آتا ہے بچوں کو دیکھ کر کہ ان کے پاس دیکھیں اتھارٹی دینا بچوں کو. آپ گھر میں بھی کسی بچے کو اتھارٹی دیتے ہیں تو مجھے بتانا کہ وہ کیا کر رہا ہے تمہارا بھائی، تو وہ ایک بڑا آپ کا وہ بن جاتا ہے اسپائنگ ایجنٹ. تو بچے کو آپ کو دینا پڑتا ہے وہ اتھارٹی. وہ جو جس طرح میم ہاجرہ بات کر رہی ہیں کہ اس لیول پہ آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور مجھے کک ملتی تھی ان بچوں سے، اور انہیں مجھ سے ملتی تھی کہ میں اس جذبے میں پڑھانا ان کو، اور میرے دماغ میں اور کریٹیوٹی آتی تھی. کیمو سے حالانکہ انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، اور میرا دماغ کھل رہا ہوتا تھا. میں کہتی تھی یہ کرنا ہے. اور پھر آپ ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں، ٹریٹس دیتے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ ڈپینڈ کریں کہ ضروری ہے کہ ہمیں اسکول پرووائڈ کرے. میں خود اپنی پاکٹ سے جا کر ان کو ٹریٹس دینا، ان کو ہگ کرنا. ہگنگ از سو امپورٹنٹ. آپ کی وارمتھ، جس طرح میم ہاجرہ بول رہی ہیں، آپ ان کے لیول پہ بیٹھے ان کو ہگ کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ لنچ کیوں نہیں کر رہے. آپ اب جو یہ بات کر رہی ہیں بالکل صحیح کر رہی ہیں. ہم لوگ بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ اگر وہ لنچ ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں تو نہیں کھا رہے، کیا ہوا ہے بیٹا، ڈونٹ لائک مائی لنچ. تو پھر بچے کو شیئرنگ از کیئرنگ، وہ سلوگن ہم سناتے ہیں، شیئرنگ از کیئرنگ، شیئرنگ. بچے فوراً اٹھ کے اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے لنچ دے رہے ہیں. سو دس از سچ اے امپورٹنٹ تھنگ کہ بانڈ، دین شیئرنگ، کیئرنگ، اور ان کے لیول پہ پہنچ کے اینڈ اسٹوری ٹیلنگ. اور آپ پڑھاتے بھی، آپ جیسے آپ نے سر بتایا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، تو آپ بھی ان لڑکوں کے لڑکیوں کے لیول پہ آتے ہوں گے، ان کے برین میں گھستے ہوں گے کہ ہمیں اس لیول پہ بات کرنی ہے. اور چاہے اس میں وہ باتیں جو ہیں، جیسے پہلے ایک زمانے میں ہمیں کوئی ایسی عجیب بات پتہ چلتی تھی when we were in teens، تو پیرنٹس کہتے تھے اف استغفار، یہ کیا. اب کیوں نہیں ہوتا؟ اب کہتے ہیں اوکے دیٹس فائن، یو ہیو ٹو بی لائک یو نو، بالکل آپ بات صحیح کر رہے ہو، اور آپ ان کی فیڈ بیک لیتے ہو. آج کل بچے آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سارے وہ لوگ ہیں آئی تھنک اس پلیٹ فارم پہ جو ویلکم کرتے ہیں بچوں کے آئیڈیاز کو. کیونکہ اس سے ہمیں، آپ یقین کریں، میں جب اس ڈیورنگ مائی ٹریٹمنٹ میں پڑھا رہی ہوتی تھی تو بچہ ہی مجھے لیسن، کئی دفعہ مجھے لیسن بھول رہا ہوتا تھا، لیکن میں نے تو یوں شو کرنا بیکاز آئی ایم دا گاڈ، آئی کانٹ ڈو اینی مسٹیک. ٹیچرس کین ناٹ میک اینی مسٹیکس، یہ بتایا جاتا ہے، ٹیچرس کانٹ میک اینی مسٹیک. تو ہم لوگ بیٹھے تو مجھے بھول رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. تو ایک دم سے کوئی بچہ ہی بات کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک بلو ایوریج بچہ، اور میرا ایک دم سے دماغ میں گھنٹی بجی کہ او یہ تو ایسے ہے، اور ہم نے اپنا وہ پوز ایسے کیا اور ہم نے شروع کر دیا. بالکل ایسے. ڈیفینیٹ آپ جیسے ٹیچر ہی ہیں جن سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر گھر جا کے بھی وہی پازیٹیوٹی وہ اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسکل بیسڈ لرننگ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ ہم ابھی صرف اسکول گوئنگ بچوں کو نہیں ٹارگٹ کرے، ہم اوور آل جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو بھی ٹارگٹ کریں ساتھ ساتھ کہ کلاس روم انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے. سو اس میں اسکل بیسڈ لرننگ، کیونکہ اب جیسے کمپٹیشن بھی بڑھ چکا ہے. بالکل.
उसमें ये कि स्किल बेस देखें, बच्चों का बेसिक एजुकेशन तो उनकी एक ज़रूरत है जो कि हमने बच्चों को देना है, लेकिन उसके साथ आप अगर अपने बच्चे को जब वो एक 15-16 साल की उम्र में, जब बच्चा हमारा लाइक पाकिस्तानी सिस्टम मैट्रिक, अब ओ लेवल्स भी है, बच्चे ओ लेवल्स कर रहे हैं, तब तक अगर आप बच्चे को ग्रेड्स 5-6 ऑनवर्ड्स उनको एक स्किल क्लास एक प्रोवाइड करें और आप देखें कि टीचर्स और स्कूल इदारा देखें कि ये बच्चा इसका किसकी तरफ इंटरेस्ट है। अब जैसे बॉयज़ हैं, अगर उनको लाइक जैसे मैकेनिकली उनको अपनी बच्चों को, लड़कों को कार्स का शौक होता है, किसी को कोई रोबोटिक्स की तरफ, आजकल तो बहुत बच्चे ये गैजेट्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे का सॉफ्टवेयर, कोई बच्चा किसी चीज़ में, तो जिस तरफ बच्चा जाना चाह रहा है, कोई किसी की आर्टिस्टिक स्किल्स इतनी अच्छी हैं, ड्रॉ इतना अच्छा कर रहा है, कलरिंग, तो उसको बच्चे को आप उसी तरफ लेके बच्चों को, आजकल तो आप देखिए कुकिंग स्किल्स, कुछ बच्चे हैं दे लाइक यू नो इवन बॉयज़ एज वेल, आजकल तो लड़के भी हैं, उनको आप ज़रूर सबको मौका दें। कुछ बच्चे हैं तो वो आप देखें अगर बाय द एज ऑफ 15-16 अगर वो बच्चा जो है अपनी तालीम के साथ उसके पास एक स्किल आ जाएगा और वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, अगर उसने अपनी इवन के दैट चाइल्ड कैन सपोर्ट देयर फैमिली एज वेल, अपनी पढ़ाई भी करे और उसके साथ साथ, और अगर हम अपने मुल्क में लाइक इधर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करें, हम ज़्यादा वोकेशनल सेंटर्स बनाएं, स्किल सेंटर्स हों, इवन स्कूल्स को वो फंडिंग करें, स्कूल्स में ही ऐसी अंदर बच्चों के लिए छोटा एक एरिया बना दे जहाँ पे कि आप बच्चों को डिफरेंट स्किल्स करें, जिस बच्चे का जो दिल चाह रहा हो या जो वो करना चाहता है, अगर हम उसको वहीं पे वो चीज़ मुहैया करते हैं तो वो बच्चा तो बहुत खुश होगा, और वो जब पहुंचेगा लाइक उम्र में 16 साल 17 साल की उम्र में उसके पास काफ़ी कुछ आ जाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने ये बात कही है तो इस बात पे यू टीचर्स, मगर हम पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहेंगे कि ऑटोमन एम्पायर जो बनी और 7 सदियाँ जो उसने दुनिया पे हुकूमत की है, तो उसका जो कामयाबी की कुंजी थी वो यही थी जो मैम बता रही हैं कि वो बच्चों को जो मुख्तलिफ इलाके जो उनके पास थे वहाँ से उन बच्चों को लेकर आते थे और उनके जो ट्रेनर्स से देखते, इस बच्चे के अंदर इंजीनियरिंग स्किल्स हैं तो उसको सिर्फ लेके जाते थे, इसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट उस तरफ लेके जाते थे, और द वन हु यूज्ड टू बी इन फाइटिंग और इनटू थिंग्स लाइक दैट, तो वो उसकी बॉडी को देख के तो उसको ले जाते थे, उस तरफ जानिसार बने। तो ऑटोमन एम्पायर ने जब किया तो नेशनल ज्योग्राफिक ने उसके ऊपर जब उनके बारे में डिटेल लिखी, और आज जिसको हम सुपर पावर कह रहे हैं जिस कंट्री को, दे अप्लाइड द सेम फार्मूला। तो हमारे मुल्क से पूरी दुनिया से वो जिन बच्चों को आप एक्सप्लोर करते हैं वो ले जाते हैं, और आई होप सो कि जो आपने बातें कही हैं ये पाकिस्तान में अमल हो रहे हैं, जैसे इन्होंने भी कहा है कि गवर्नमेंट भी इस पर बड़ा काम कर रही है, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप जैसे टीचर्स जो पौधे लगा रहे हैं वो आगे जाकर वसी जंगल बनेंगे, खुशगवार जंगल बनेंगे, वो भी आगे फैलाएंगे इसको, ना कि पाकिस्तान से वो ब्रेन ड्रेन होगा। एग्जैक्टली, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर अगर हम अक्सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आमना आपकी स्टोरी हम सबके सामने है, और मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या कहूँ कि आपका जो पैशन है उसको आपने कंटिन्यू किया और अभी तक आप उसको लेकर चल रही हैं। आप दोनों इस फील्ड के अंदर एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है इस वक्त, कि हम जो चेंज चाहते हैं पाकिस्तान का वो आप जैसे टीचर्स हैं, आप जैसे एजुकेशनिस्ट हैं जो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और बहुत खूबसूरत दिन था इस लिहाज से मेरे लिए कि जब असातिज़ा आपके सामने बैठे होते हैं और जो लोग, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक जो कॉल है कि मैंने इससे एक लफ्ज़ भी सीखा, मेरा उस्ताद है, तो उस्ताद की अज़मत को हम कहीं पे किसी जगह पे भी ना उसके साथ हम किसी चीज़ के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। यही वो असातिज़ा हैं जिनसे जो है पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। और वो जो मेरी दुख जो अलमिया होता है, जो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से बच्चे चले जाते हैं, मत जाओ बच्चों, और इन टीचर से भी रिक्वेस्ट उन बच्चों को यहीं पर रोकें, तो बड़ा शानदार मुस्तकबिल हमारे पास मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, आपसे इजाज़त चाहेंगे मैं और ज़मीन। अल्लाह हाफिज़।